السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے جی، قبرستان جا کر والدین کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ زیادہ تر اہل علم کی رائے تو یہی ہے کہ قبرستان جائیں آپ اور وہاں پر جا کر آپ صرف اور صرف وہ دعا پڑھیں جو قبرستان والی ہے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین انتم سابقون منا ونحن بكم للاحقون۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں اس کے علاوہ قبرستان جا کر کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں، جبکہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کچھ احادیث سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور آپ نے قبرستان جا کر قبرستان والوں کے لیے دعا کی، جس طرح کی معروف حدیث اور وہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو آپ خاموشی سے اٹھ کر رات کو قبرستان چل دیے۔ تو حدیث لمبی ہے، لیکن اس کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں ابھی جا کر بقیع والوں کے لیے دعا کروں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر دعا کی، لیکن اس پر بھی دو باتیں قابل غور ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک استثنائی معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دیا تھا کہ آپ جا کر دعا کریں، تو آپ نے وہاں جا کر دعا کی۔ یہ ایک مخصوص حکم تھا، یہ عام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر عام حکم مان بھی لیا جائے تو تب بھی وہاں پر دعا مانگنا ثابت نہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ دعا ہی کیا جس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہ ہو، لیکن بہت ساری دعائیں ہیں جس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مسجد سے نکلتے وقت آپ دعا پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہیں، لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو اس ساری کی ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بظاہر یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ قبرستان جائیں، اگر دعا کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ہاتھ اٹھانے والا معاملہ کریں، لیکن افضل اولا اور بہتر یہی ہے کہ آپ اور ہم قبرستان جا کر وہی دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اور وہ دعا وہی ہے السلام علیکم اہل الدیار آخر تک۔ لیکن اس معاملے میں شدت، سختی والا رویہ مناسب نہیں، چونکہ دوسرے فریق کا، دعا مانگنے والوں کا استدلال بھی حدیث مبارکہ سے ہی ہے، تو اس لیے اس کو بدعت قرار دینا تو بہرحال محل نظر ہے۔ فرق صرف یہاں اختلاف رائے یہاں پر صرف اور صرف مسئلے کو سمجھنے میں، یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ہم کسی کو گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو دعا کے قائلین ہیں ان کا اپنا ایک فہم ہے، ان کی اپنی ایک سمجھ ہے، اور ہم جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر صرف قبرستان والی دعا پڑھیں، یا اگر آپ نے دعا کرنی ہی ہے تو ہاتھ مت اٹھائیں، تو یقیناً یہ بھی ایک فہم ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔